ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کی اللہ بڑی کا کرم۔ رحمت سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، میں دیکھ رہا ہوں حذیفہ ہیں، نعیم یوسف صاحب ہیں، یہ یوزر جو ہیں، کیپٹن میں صاحب ہیں۔ یہ کیپٹن صاحب ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اور محسن اعجاز صاحب ہیں، سعدیہ رحمانی ہیں، تو شکیل شکیل۔ بھائی ہیں، سہیب۔ تو باقی اگر آتے ہیں تو پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ جی جی۔ سر، میں ضرور بتا اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں پورے اس انعماق کے ساتھ کہ شیطان کو دور کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو سب سے پہلے تعوذ پڑھو، اللہ کی پناہ مانگو اور شیطان سے دور رہنے کی۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، 3 آیات ہیں جو آج ہم نے ریوائز کرنی ہیں، 121 سے لے کر 122 اور 123۔ جی سر۔ تو شروع کرتے ہیں اس کو۔ حذیفہ سے شروع کر لیتے ہیں جی۔ حذیفہ بیٹا، الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، نعیم بھائی، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو کا نہیں کہا، ہو کا ذرا کریں، یتلونہ، وہ وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ویری گڈ، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ ہی بتائیں گے حق تلاوتی، جیسا کہ حق ہے اس کتاب کی تلاوت کا۔ تلاوت کا، جیسا کہ حق ہے اس کی کتاب کی تلاوت کا۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور پھر یہ تھا بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے یہ، لیکن ان میں سے وہ لوگ پھر ایمان لے آئے الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کیپٹن صاحب، اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اولئک کا ترجمہ کیا کیا؟ یہی وہ لوگ ہیں۔ ہاں جی، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی سہیب جی، وَمَن یکفر بہ، اور جو کفر کرتا ہے اس کتاب کا، ویری گڈ، وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کتاب کا کفر کرتا ہے مہد بھائی، فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ بالکل جی، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ محسن بیٹا آپ کریں گے نا انشاءاللہ؟ سر۔ جی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اے بنی اسرائیل، اور شکیل بھی ساتھ کریں گے، اذکرو، اتنا ہی کریں، اذکرو امر کا صیغہ ہے اور ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ تم یاد کرو۔ تم یاد کر، یاد تم کرو، یاد کرو، ٹھیک ہو گیا۔ اور جی ساتھی ہیں ہمارے ساتھ، ذرا بتائیے گا جی جلدی جلدی۔ اچھا جی، حذیفہ، اذکروا نعمتی التی، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ اتنا ہی ترجمہ کر رہے ہیں جتنا ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، تو تم
یاد کرو میری اس نعمت کو جو، نعیم بھائی، انعمت علیکم، میں نے انعام کی تم پر، جو میں نے تم پر انعام کی، جی۔ جو اور میں نے تم کیپٹن پر صاحب، انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، جو میں نے فضیلت دی، تو یہاں دو دفعہ آ رہا ہے، ایک تو انی کے اندر یہ ہے میں، اور ایک ہے فضلتو، یہ تو جو ہے یہ ماضی کے اندر میں کا ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تمہیں، تم کو۔ نہیں نہیں، ایک دفعہ آ رہا ہے میں نے، اور پھر آ رہا ہے میں نے فضیلت دی، جی۔ تو ہم نے کہا تھا اس کے اندر ہی لگا لیتے ہیں، اور بے جی جی شک میں نے ہی تمہیں فضیلت دی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کبریائی بتا رہا ہے، اپنی اہمیت بتا رہا ہے کہ یہ جو فضیلت تم ہر جگہ پہ جاتے ہو اور لوگ سلام بھی کرتے ہیں آپ کے قافلوں پر، حملہ بھی نہیں کرتے، تجارت بھی کرتے ہو ٹھیک ٹھاک قسم کی، تو جی۔ یہ میں نے ہی تمہیں فضیلت دی، آپ ہی کریں گے علی العالمین، تمام جہانوں والوں پر۔ تمام جہانوں پر، تمام جہان والوں پر، بالکل ترجمہ اس کا ٹھیک ہے۔ استعارے کی زبان میں کہیں گے تو تمام جہان والوں، جی۔ جی جی اس کو عالمین کہہ دیا تو ویسے عالم کا مطلب ہوتا ہے جہان، تمام جہانوں پر، تو جی تمام جی۔ جہان والوں پر زیادہ بہتر ہوگا، جی۔ سوئے بیٹا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم اس دن سے ڈرو، اور تم اس دن سے ڈرو، یا تم ڈرو اس دن سے، مہد بھائی، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی، نہیں کام آئے گا نہیں کام آئے گا، نفس، ایک نفس، نہیں، کوئی نفس، کوئی نفس، کوئی، جی، نہیں جی کام آئے گا کوئی نفس، عن نفس، کسی دوسرے نفس کے، ویری گڈ، کسی دوسرے نفس کے، شیئا، کچھ بھی، کچھ بھی، محسن بیٹا، جی، ولا یقبل، اور نہ اس نفس سے، نہیں ابھی نہیں، نفس آگے ہے، ولا یقبل منہا، میں کہہ دیتا ہوں منہا کی ضمیر جو ہے اس نفس کی طرف جا رہی ہے، ولا یقبل منہا، معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ اس نفس سے قبول کیا جائے گا، عدل، آپ ہی بتائیں گے، معاوضہ، معاوضہ، کہ کوئی یہ کہے کہ بھی یہ پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہے، یا اللہ لے لے اور مجھے اس عذاب سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نفس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آگے جی، شکیل بیٹا آپ کریں گے؟ ذرا ہے مشکل آپ کے لیے، لیکن نفع ہے اس کے اندر، وَلَا تَنفَعُهَا، نام نفع دے گی، چلیں حذیفہ بتاتے ہیں آپ کو، وَلَا تَنفَعُهَا، اور نہ نفع دے گی اور نہ نفع دے گی، ہاں کیا ابھی نہیں کیا اس کو، اس نفس کو اس نفس کو کیا نفع نہیں دے گی، شفاعت، کوئی سفارش، کوئی سفارش، بالکل ٹھیک ہو گیا نعیم بھائی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یہ بھی ٹھیک ہے، نہ ان کی مدد کی جائے گی، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے جی جو کیپٹن صاحب کرتے ہیں اور باقی بھی، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یعنی کہ مدد بھی اور وہ خود بھی، دونوں مفعول ہیں، دونوں میں سے کسی کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کہ کوئی بندہ آ جائے اور کہے
اللہ ہی کہے کہ بھئی چلو میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. کیوں جی؟ جی سر. جی یہ بڑا میں نے کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ ان کی مدد کی جائے گی. بڑی پاورفل آیت ہے یہ. کوئی سر. نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا کہ بھئی میں آپ کی جگہ پہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہوں. کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش اس نفس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. اور چوتھی چیز ہو سکتی ہے کہ کوئی مدد کر دے تو نہ ان کی مدد کی جائے گی. اچھا جی، یہاں سے جو اگلی آیت ہے نا، یہ بڑی اہم ہے. اور یہاں سے ایک ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کچھ ذہن میں رکھنا ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی قربانیاں یاد ہیں کہ بھی کون کون سے احکامات اللہ نے دیے اور انہوں نے وہ پورے کیے. کیپٹن صاحب کوئی بتائیں گے آپ ہمیں؟ سر، سب سے بڑا تو اپنے بیٹے کی قربانی والا، اور عید الاضحیٰ والی جو ہے، جی اور پھر جو ہے وہ نمرود سے جو ہے گفتگو ہوئی جی کہ نمرود سے کہا کہ تم جو ہے سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ. ہاں جی، مکالمہ پھر ہوا اور اس مکالمے کے اندر منطقی انداز میں اس کو لاجواب کر دیا. جی چلو ٹھیک ہو گیا، دو چیزیں آپ نے بتا دی. جی نعیم بھائی، آپ کچھ بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جو ہمیں پتہ ہے اور آگے انشاءاللہ آئے گا. جی سر انہوں نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے بت توڑے. ویری گڈ. انہوں نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے بت توڑے. جی جی سر. ویری گڈ. جی کہ باپ بذات خود کیا تھا؟ پروہت جس کو کہتے ہیں، ایک عبادت خانہ اپنا، یا جو بھی ان کی عبادت تھی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس کا وہ متولی تھا. جیسے آج کل لوگ اپنے میں تو سوچتا ہوں کہ اتنے عجیب اگر توازن کریں نا تو ایسے ہی، مطلب ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گدیوں پر، اور گدی پر ہی بیٹھ جاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کی گدی پر. تو جی دنیا جو تھی نا وہ بڑی آسان ان کے لیے ہو جانی تھی. جی سر. لیکن کیا تھا کہ بھئی وہ گدی ایسی تھی کہ جہاں شرک ہوتا تھا، تو انہوں نے تمام بتوں کو بھی توڑا اور والد کو بھی کہا. پھر بھی جو وہاں ہے نا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ایک وعدہ کیا. جی بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام، یہ جو تم نے اور وعدہ وہ نبھایا بھی. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ بھئی اب کسی کافر کی، خواہ وہ والد ہو، کوئی رشتہ دار ہو، اس کے لیے دعا نہیں کرنی. جی جی سر. جو فوت ہو گیا ہے دنیا کے اندر نہیں، جو فوت ہو گیا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرنی مغفرت کی، اس لیے کہ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، وہ چلا گیا لے کے دنیا کے اندر. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی حضرت عمر کے لیے اور ابو جہل کے لیے کہ یا اللہ ان دونوں میں سے ایک عمر جو تھا وہ مجھے دے دے، ہدایت دے دے. تو یہاں کی بات اور ہے، لیکن جب مر جائے گا اور کفر پر ہی مرے گا تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ دعا نہیں کرنی. دعا دعا نہیں کرنی. بالکل جی، نہیں دعا کرنی. مغفرت نہیں کرنی. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ پتہ ہے کہ اپنا والد ہے لیکن تھا شرک کے اندر ملوث تھا، تو بھائیو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آگے ہم آیت پڑھیں گے اسی کے بارے میں. اچھا جی، بہرحال یہ ہے. تو میں اس کو جلدی جلدی بتاتا ہوں کہ نمرود کے ساتھ جو انہوں نے بات کی کہ بھئی مکالمہ ہوا تو لاجواب کر دیا. پھر یہ تھا کہ بھئی نمرود نے کہا کہ بھئی ان کو آگ کے اندر ڈال دو. تو ایک کیا ہوتا ہے انسان کا کہ انسان خوف سے اپنا ذہن تبدیل کر لیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی
اللہ کا حکم جو تھا وہ مانا. کیوں جی چھوٹی بات ہے؟ جی سر، نہیں سر بہت بہت بڑی بہت بڑی بڑی ہاں بات. بات. بہت بڑی بات. اور اس میں یہ تھا کہ سارے لوگ اپنے بتوں کی کا مدد کرنے کے لیے انہوں نے لکڑیوں کا الاؤ جلایا. آگے پڑھیں گے وہ جی. اور کہا کہ اس کو اس کے اندر پھینک دو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ہے کہ مدد آ گئی. لیکن پہلا سٹیپ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. وہ کیا تھا کہ یا اللہ تو نے کہا ہے تو میں اس کے اندر کود جاتا ہوں. جی وہ کیا ہے جناب شعر کسی کو یاد ہے؟ بے خطر کود بے پڑا خطر آتش کود پڑا نمرود. آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. بس جی یہ ذہن میں رکھیے گا. علامہ اقبال ماشاء اللہ انہوں نے اس کی عکاسی کی ہے. تو یہ ہے کہ عشق جو انتہائی محبت ہے وہ کس کے ساتھ ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. یہاں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں نہ کی. جی پھر سر. کیا جی کیا؟ نمرود نے کہا کہ بھی ان کو یہاں سے نکال دو، ان کو تو آگ بھی نہیں جلا رہی. تو آپ نے اپنی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے ان کو ساتھ لیا اور وہاں سے عراق سے نکل کے وہ شام کی طرف چلے گئے. تو آگے پھر چیز ہے کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر وہاں چلے گئے. جی جی. اور پھر وہاں سے کیا کیا؟ آپ کی بیوی کا نام کیا تھا جو ان کے ساتھ تھیں؟ حضرت حاجرہ سلام حاجرہ اللہ علیہ. نہیں رضی نہیں اللہ. نہیں نہیں، یہاں سارا حضرت تھیں. سارا جی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام. جی. تو وہ ساتھ تھیں، بوڑھی تھیں. مطلب یہاں جب جا رہے تھے تو دعا مانگی یہاں اس جگہ پر، رب حب لی من الصالحین. جی. تو مفسرین کہتے ہیں کہ جس بندے کے گھر میں اولاد نہ ہو تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ تعالیٰ مجھے صالح جی جی اولاد عطا فرما. اب یہ صالح دونوں طریقوں سے ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے عضو اعضاء وہ بھی ہوں، لیکن اصل چیز جو ہے کہ صالح نیکی کے اندر سبقت لے جانے والا. اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ وہ مصر میں گئے. مصر میں جا کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام ان سے شادی کی اور پھر ان کو لے کے یہ مکہ کے اندر چلے گئے. یہ ساری اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب بھی لفظ آ رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. تو یہ جو جی کالمات ہیں نا اس کا ترجمہ ویسے میں کر دیتا ہوں. اور یاد کرو جب اس اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا، وہ چند کلمات ہم ابھی ذکر کر رہے ہیں. جی. جی فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے انہیں تمام کر دیا. اپنی زبان کا لفظ تو اس نے انہیں پورا کر دیا. یہ جی ایک جملہ جو ہے نا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹور اب اپنا آیات آ جاتی ہے. تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیے پہلے. اب دیکھیں کہ جوانی کے اندر دعا مانگی تھی. کیوں جی؟ جی جی سر. اور بڑھاپے کے اندر جب 80+ سال کے تھے تو دعا جو ہے وہ قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی ان کو چھوڑو تم اور جاؤ واپس. تو وہاں جس جگہ پہ مکہ ہے اسی جگہ پر چھوڑ کے تو واپس آ گئے. تو حضرت حاجرہ والدہ جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. یہ چھوٹی بات ہے، یہ سٹوری نہیں ہے. اس میں اپنے آپ کو فٹ کریں ہم لوگ. اس لیے کہ میں ابھی جو آیت پڑھنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ ان جیسا بننے کی کوشش کرو. جی. چھوڑ کے واپس آ گئے. جب وہ بیٹا جوان ہوا دوبارہ بار بار آتے جاتے رہتے تھے اور تربیت بھی ہوتی رہتی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھا دیا کہ تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہو. پہلے اپنی ذات کی قربانی دی
اور یہاں اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد تو مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ جی جی سر، یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں کبھی وہ لیٹ کے یا چھری چلانے والا بھی نبی، اور جس کے اوپر چھری چل رہی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی۔ جی جی تو جی یہ قربانی مجھے بتائیے، یہ مطلوب ہے ہم سے۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ اس کی ضروری تھی یہ ساری کہنا۔ سورہ ممتنہ آیت نمبر 4 ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا سارے ساتھی، میری بات جو ابھی میں بتا رہا ہوں غور سے سننی ہے۔ جی قرآن مجید کے اندر 2 نبی ایسے ہیں جن کو اسوہ حسنہ کہا۔ یہ اسوہ حسنہ کیسر بھائی کیا ہوتا ہے؟ اسوۃ حسنۃ جی بہترین عملی نمونہ۔ بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ، ان کے نمونے پر گزارنی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی سر، جی جی نہیں، 2 کو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ سورہ ممتنہ کی آیت نمبر 4 ہے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور آگے ہے والذین معہ، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ تھے، ان کی زندگی، وہ زندگی جو ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کس میں کہا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ سورہ احزاب میں پھر آ جاتا ہے کہ اتنے 100 سال گزر گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل، ایک بیٹے سے بنی اسرائیل آ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے بیٹے سے وہ مشرکین جو بنے، وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ کے اندر، وہی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے نا، کیوں جی؟ جی اور سر، پھر جب بڑے ہو گئے تو دونوں نے مل کے، یہ ساری چیزیں ابھی پڑھیں گے ہم، دونوں نے مل کے خانہ کعبہ تو پہلے بنا ہوا تھا پہلے، تو جی اس کی بنیادیں جو تھیں وہ وہاں موجود تھیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے خانہ کعبہ کو کی عمارت جو تھی وہ تیار کی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی اب وہ جس پتھر کے اوپر وہ چڑھ کے وہ اینٹیں وینٹیں لگا رہے تھے، وہی پتھر ہے مقام ابراہیم۔ کیا ہے؟ مقام مقام ابراہیم۔ ابراہیم۔ جی کل انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے۔ تو یہ ہے بھائیو جو ہم نے پڑھنا ہے، اس کو اسوہ حسنہ کہا۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، ایک ترجمے کے علاوہ باقی کسی ترجمے میں بھی میں نے کوئی 10 ترجمے دیکھے ہیں، تو اس میں ترجمہ ایک نے کیا کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ بہترین نمونہ تھے۔ تھا کا لفظ جو ہے ایک نے کیا، باقی سب نے ہے کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کانت کا میں نے بتایا تھا نا، کانا یہ ہے بھی ہوتا ہے، کانا تھا بھی ہوتا ہے، کانا ہوگا بھی ہوتا ہے۔ جی جی وہ شک و سباق اس لحاظ سے۔ اور سورہ احزاب کے اندر اب فائنل بتایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اب تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہیں، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور آگے ہے کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو، یہ مسلمان ہیں جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور آخرت کی زندگی کامیابی کی امید رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بہت سارا۔ یہ کون ہوں گے؟ مسلمان۔ مسلمان، مومن۔ اور ان مومنوں کو کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سیرت رسول، سنت جو ہے، اس کو ہم دین سے علیحدہ کر ہی نہیں سکتے۔
جی سر بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جی وہ لوگ جو کہتے ہیں نا جی قرآن کافی ہے، تو جو قرآن کے اندر ہی تو لکھا ہوا ہے یہ، کیوں جی قرآن کے علاوہ تو نہیں ہم یہ بتا رہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن مجید میں لکھا ہے نا؟ جی صحیح ہے. تو لہذا یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ ساتھی جو کہتے ہیں جی قرآن کامل ہے، تو اسی کو بتائیے کہ ہم قرآن مجید کے ذریعے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں. چلیں جی، اب آتے ہیں اس طرح اس آیت پر، اور ہمارے پاس 15 منٹ آلموسٹ 13 منٹ ہیں. تو اب بتایا تھا کہ اذا آ جائے تو اذا اگر ماضی سے پہلے آ جائے تو وہ مضارع کے معنی دیتا ہے، بتایا تھا نا یہ. جی سر جی سر. جی لیکن جب اذ آ جائے اذ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور یاد کرو. اور یاد کرو جب، وہ کیسے یاد کریں گے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے والدین کی پوری جو انتہائی اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ تواتر کے ساتھ. تواتر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹے کو بتایا، بیٹے نے آگے بتایا جی کہ ہمارے والد صاحب ایسے تھے، والد سے ایسے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تو تھی ہی مکہ میں نا، یہاں مطلب جاتے تھے، لیکن اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد بیت الحرام جہاں خانہ کعبہ ہے وہی بتایا. تو لہذا یہاں جتنے بھی بسنے والے تھے وہ اس مکہ کی پوری کہانی، اس کی تعمیر، اس کس نے تعمیر کیا، وہ سارے نسل در نسل، اس کو کہتے ہیں تواتر. تو لہذا تو اس کے ساتھ انہیں پتہ تھا. ٹھیک ہے جی. جی جی تو لہذا یہاں آ گیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. اب اذ کے ساتھ نیچے زیر کیوں آئی ہے جی؟ یہ تب جی آتی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہی جو جزم ہے نا، اس کے اوپر آپ آگے ملانا ہو تو پھر زیر ہوتی ہے. ایسا نا زال کے اوپر اگر جزم ہوتی تو وہ تو ساکن تھی نا، ایسا ہے. سر. اس جی ساکن کو آگے بے کے ساتھ تو نہیں ملا سکتے تھے کہ ملا جی سکتے سر. ہیں؟ نہیں نہیں ملا نہیں ملا سکتے، ملانا ہے. تو لہذا جہاں بھی جزم ہوگی تو اس کو آگے اگر ملانا ہو تو جزم کو زیر میں تبدیل کرتے ہیں. تو ترتیب یہ ہے کہ ساکن ہوتی ہے جزم، تھوڑی سی حرکت زیر دیتی ہے، اس سے زیادہ حرکت زبر دیتی ہے، اس سے زیادہ حرکت پیش. پتہ چل گیا جی؟ جی جی جی. تو یہاں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ. ابتلا اپنی زبان کا لفظ ہے، آزمانا جی، جی جی سر ٹیسٹ کرنا یہاں ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، اور یاد کرو جب آزمایا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ کے معنی کیا ہوں گے؟ اور اور یاد یاد کرو کرو جب آزمایا. اور جب یاد کرو جب آزمایا. یہاں جی وہ سبق ہے ہمارا کہ جو مفعول ہوتا ہے اس کے آخری لفظ، آخری حرف پر کیا ہوتی ہے؟ زبر. زبر. اور جو فاعل ہوتا ہے اس کے آخری حرف پر کیا ہوتی ہے؟ پیش پیش. پیش. تو یہ ہمیں ترجمہ کرنے میں یہ محسن اور شکیل کے لیے خاص طور پر کہ یہاں دیکھیں گے ابراہیم آیا ہے. آپ ایک ترجمہ کریں گے ابراہیم علیہ السلام کو، کیا کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو ترجمہ ہوگا اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربو ہو. سب ربو ہو کا مطلب ہوگا اس کے رب اس نے. کے بعد. اچھا یہ پیش کون سی ہے؟ جو ہوئے کے اوپر پیش ہے وہ الٹی اس کی نشانی ہے، یا بے کے اوپر جو پیش ہے وہ نشانی ہے؟ سر جو بے با کے کے اوپر اوپر جو ہے باں کے اوپر. بے کے اوپر، یہ یاد رکھنا ہے. بے کے اوپر جو ہے وہ پیش ہے، تو لہذا رب نے، تو رب ہو پتا چلا اس کے رب نے جی. آگے جی جی. سر. ابتلا کے ساتھ جو صلہ آتا ہے جیسے ذہبا بھی اور کفرا بھی آمنا بھی آتا ہے نا، بے جو ہے بہت مطلب ہے کہ یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. تو وہ بکلمات، کالمہ
کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ کہتے ہیں ایک بات کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ کلمات. کلمات. تو پتہ کیا اس کو کہیں گے؟ چند باتوں کے ساتھ، چند باتوں باتوں کے ساتھ. اب وہ باتیں پوری کی پوری، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کی کوشش کی، آپ کو آگے پڑھیں گے کہ بھئی پہلے ستاروں کو دیکھا، ہاں کہا یہ میرا رب ہے، پھر اس سے بڑا سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، اور پھر اپنے ہتھیار ڈال دیے. یہ آگے پڑھیں گے. کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ہدایت نہیں پا سکتا. آگے یہ یاد رکھیے گا جی. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی کہ یہ اس تلاش کے اندر، وہ جو حدیث میں بار بار بتاتا ہوں نا کہ اگر تم میری طرف ایک بالشتہ آؤ گے، آگے کیا ہے؟ میں ایک قدم آؤں گا، ایک ہاتھ آپ کی طرف آؤں گا. ایک ہاتھ جی، آؤں گا. قدم بالشت کا تعلق ہاتھ کے ساتھ ہے. جی. بالشتہ آؤں گا، اگر تم میری طرف ایک بالشتہ آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آؤں گا. اور اگر آگے کیا ہے؟ آگے بتائیں، کون بتائے گا؟ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے آؤ. تو میں دوڑ کے آؤں گا. ہاں، اگر تم میری طرف چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بڑی اہم چیز ہے. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے بھی کہ حدیث مبارکہ کے ہے، تو لہذا اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ دوڑ کے آنا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کروائی اور ساتھ ہی نبی بنا دیا. کیوں جی؟ جی. رسول بنا دیا. اب یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے. پھر کلمات کیا ہے کہ بھئی میں ہی اللہ ہوں، میری ہی عبادت کرنی ہے. پوری زندگی لفظ حنیفہ آئے گا، یکسو. آگے لفظ آئے گا حنیفہ. حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے جو تمام راستوں کو چھوڑ کے صرف ایک راستے پر چلے، اس کو کہتے ہیں حنیف. تو حنیفہ کا مطلب آئے گا. تو اب جی میرے ساتھ پڑھیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کریں ذرا. اور یاد کرو جب جب ہم ابراہیم نے علیہ آزمایا السلام کو ابراہیم علیہ السلام ہم نے کو. نہیں، یاد کرو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے. اس کے اب رب ذرا جملہ، ہاں جی اب جملہ کر لیتے ہیں. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اب اس کے رب نے آزمایا. اب سمجھ آئی جی؟ جی سر. جی. ابھی ایک لفظ اور رہتا ہے، بِکَلِمَاتٍ، چند باتوں کے ساتھ. اب یہاں ہاں جی چند باتوں کے ساتھ آزمایا. آگے ہے فا. فا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو. اتم، یہ پورا اسی سے سجدہ. اتم اپنی زبان کا لفظ ہے تمام، پورا، ایسا ہے. تو فاتم کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، تو اس نے پورا کر دیا. اس نے پورا کر دیا. اب کلمہ مؤنث ہوتا ہے تو کلمات زیادہ ہو گئے، تو لہذا ہا کی جگہ پہ ہنہ آیا. تو اس نے ان کلمات کو، ذرا جی ہنہ کو کریں ذرا، ہاں. تو اس نے ان کلمات کو پورا کر دیا. تو میں نے ابھی جو بھی آپ کو حالات زندگی بتائے، اس کے اندر وہ موجود ہیں کلمات، اور پورا کرنا وہ بھی کر دیا. اب اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ قال، ترجمہ کریں آپ خود. قال کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اللہ ہے. اللہ نے کہا، اس اللہ نے کہا انی، بے شک. ترجمہ بے شک میں. جی. اب اس میں فاعل ہے، جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا. جاعلو کا، تجھے بنانے والا ہوں. جاعلو کا مطلب کیا ہوگا؟ تجھے بنانے والا. بنانے والا ہوں. تجھے بنانے والا ہوں. للناسی، ناس پڑا ہوا ہے، لوگوں کے لیے. میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے اماما، امام، ایک امام. پیشوا. تو امام کا امام ہی کریں گے. بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. ٹھیک ہے جی. 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 اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اگلی آیت ہے نا، اس کے اندر لہجہ جو ہے وہ پڑھنا ہے.
اب میں پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، وقت کم ہے تھوڑا سا. قال ومن ذریتی، دوبارہ دیکھیں، قال ومن ذریتی سوال ہے. تو قال تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری ذریہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد. ذریہ کیا ہوتا ہے؟ اولاد، لیکن کون سی اولاد؟ یہ ولد والی اولاد نہیں اپنی ہے. اولاد. ذریہ کا مطلب ہوتا ہے نسل پوری کی پوری. جی. جی سر. اچھا اور صحیح. ولد بنت وہ ہوتا ہے بیٹا اور بیٹی. ذریہ کا مطلب ہوتا ہے ان کے آگے جو بیٹے اور بیٹیاں ہوں گی وہ ذریہ آئے گا. ٹھیک ہے، جی جی سر. نیا لفظ ہے ذریہ. ٹھیک ہے جی سر. جی. تو ذریتی کا مطلب ہے میری اولاد میں سے بھی. اب دوبارہ کریں، قال ومن ذریتی، کیا کریں گے؟ تو اس اور ابراہیم میری علیہ السلام اولاد نے میں کہا، بھی. کہا اب کیا کہہ لیں؟ کیا اپنے بات سے کیا؟ لگا لیں، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ کیا کیا میری اولاد میں سے؟ اب یہاں جی بڑا ایک وہ لفظ کہتے ہیں کیچ، سمجھ وہ کیا ہے کہ اللہ کے ہاں نسبت نہیں چلتی. اللہ کے ہاں نسبت نہیں چلتی. نسبت نہیں چلتی. جو جہاں سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ان کی، تو فلاں سے ابراہیم علیہ السلام سے نسبت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا قال، تو اس اللہ نے کہا، لفظ نیا ہے، لا ینالو، لفظ ینال نیا فعل ہے، ینالو، ینالو کو لکھ لیں، نہیں پہنچے گا. لا ینالو کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں پہنچے گا. آہدی، آہدی الظالمین، اصل میں تھا آہدی الظالمین. تو آہدی الظالمین میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. اور ظالموں کا مطلب کیا ہے؟ مشرک. پتہ نا، ان الشرک لظلم عظیم. تو وہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. اور وہ جو شرک کرنے والا ہے وہ اگر نسل یا اولاد میں سے کوئی بنی اسرائیل میں سے ہوا یا بنو اسرائیل میں سے ہوا خواب، تو وہ مشرک. اسماعیل علیہ السلام کے تھے نا اپنا مکہ کے لوگ، کن کے اولاد جی. تھے؟ جلدی جلدی. حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ کس کی اولاد میں تھے؟ حضرت وہ اسحاق حضرت علیہ اسحاق السلام. علیہ اسحاق علیہ السلام. السلام کی. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا کہ امامت ہے. تو اس اللہ نے کہا کہ میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. بس جی. صحیح. اب میرے ساتھ ذرا جلدی جلدی پڑھیے، شاید ختم ہو جائے. وَإِذِ، میں پڑھتا ہوں جی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا، بکلمات، چند باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کو پورا کر دیا. قال، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس اللہ نے کہا، انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. قال، تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ومن ذریتی، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ قال، تو اس اللہ نے کہا، لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو، مشرکوں کو بریکٹ میں کر لیں، نہیں پہنچے گا. اب جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، یاد کرو اور اور یاد کرو کرو جب ہم نے آزمایا یاد نے کرو آزمایا جب آزمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے اس کے رب نے رب نے اس کے رب نے بکلمات، چند چند کلمات باتوں کے کلمات ساتھ، کے چند ساتھ باتوں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو تو اس اس نے نے